شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور اے ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف تھا، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکی، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے۔ نبی کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گزشتہ انبیاء کے دور سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور ان کی اذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان والو، جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدہ کا مطالبہ کرو، لہذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جن کا مہر دے دیا ہے، اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے، اور آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के चचा की बेटियों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की फूफी की बेटियों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मामू की बेटियों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खाला की बेटियों को, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की है, और इस मोमिना औरत को जो अपना नफ्स नबी को बख्श दे, अगर नबी उससे निकाह करना चाहे तो हलाल कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के लिए है, बाकी मोमिनीन के लिए नहीं है। हमें मालूम है कि हमने इन लोगों पर इनकी बीवियों और कनीजों के बारे में क्या फरीदा करार दिया है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के लिए कोई जहमत और मुशक्कत ना हो, और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। इनमें से जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम चाहें अलग कर लें, और जिसको चाहें अपनी पनाह में रखें, और जिनको अलग कर दिया है इनमें से भी किसी को चाहें तो कोई हरज नहीं है। ये सब इसलिए है ताकि इनकी आंखें ठंडी रहें और ये रंजीदा ना हो, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने दे दिया है इससे खुश रहें, और अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल खूब जानता है, और वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न ये जायज है कि इन बीवियों को बदल लें, चाहे दूसरी औरतों का हुस्न कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, अलावा इन औरतों के जो आपके हाथों की मिल्कियत हैं, और खुदा हर शय की निगरानी करने वाला है। ए ईमान वालो, खबरदार, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के घरों में उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक तुम्हें खाने के लिए इजाजत ना दे दी जाए, और उस वक्त भी बर्तनों पर निगाह ना रखना। हाँ, जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब खा लो तो फौरन मुंतशिर हो जाओ, और बातों में ना लग जाओ कि ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाती है, और वो तुम्हारा ख्याल करते हैं, हालांकि अल्लाह हक के बारे में किसी बात की शर्म नहीं रखता। और जब अज़वाज पैगंबर से किसी चीज का सवाल करो तो पर्दे के पीछे से सवाल करो, कि ये बात तुम्हारे और इनके दोनों के दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है, और तुम्हें हक नहीं है कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को अजियत दो, या इनके बाद कभी भी इनकी अज़वाज से निकाह करो, कि ये बात खुदा की निगाह में बहुत बड़ी बात है। तुम किसी शय का इजहार करो या इसकी पर्दादारी करो, अल्लाह बहरहाल हर शय का जानने वाला है। और औरतों के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर अपने बाप दादा, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने भतीजे और अपने भांजों के सामने बेहिजाब आए, या अपनी औरतों और अपनी कनीजों के सामने आए, लेकिन तुम सब अल्लाह से डरती रहो कि अल्लाह हर शय पर हाजिर और नाजिर है। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर सलावात भेजते हैं, तो ए साहिबान ईमान, तुम भी इन पर सलावात भेजते रहो और सलाम करते रहो। यकीनन जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को सताते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है, और खुदा ने इनके लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। और जो लोग साहिबान ईमान मर्द या औरतों को बगैर कुछ किए धरे अजियत देते हैं, उन्होंने बड़े बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादर को अपने ऊपर लटकाए रहा करें, कि ये तरीका इनकी शिनाख्त या शराफत से करीब तर है, और इस तरह इनको अजियत ना दी जाएगी, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और फिर मुनाफिकीन और जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में अफवाह फैलाने वाले अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ही को इन पर मुसल्लत कर देंगे, और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के हमसाये में सिर्फ चंद ही दिन रह पाएंगे। ये लानत के मारे हुए होंगे कि जहां मिल जाएं गिरफ्तार कर लिए जाएं और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये खुदाई सुन्नत इन लोगों के बारे में रह चुकी है जो गुजर चुके हैं, और खुदाई सुन्नत में तब्दीली नहीं हो सकती है। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दीजिए कि इसका इल्म खुदा के पास है, और तुम क्या जानो, शायद वो करीबी हो। बेशक अल्लाह ने कुफ्फार पर लानत की है और इनके लिए जहन्नुम का इंतजाम किया है। वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और उन्हें कोई सरपरस्त
یا مددگار نہیں ملے گا۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے راستے سے بہکا دیا۔ پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ ایمان والو خبردار، ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجہات انسان تھے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے، تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے، اور صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، اور وہی صاحب حکمت اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب بالکل حق ہے، اور خدائے غالب و قابل حمد و ثنا کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹا الزام باندھا ہے یا اس میں جنون پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اپنے سامنے اور پس پشت کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں؟ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم لوگ سب نیک عمل کرو کہ میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے ساتھ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ ان کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کے برابر۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنات میں ایسے افراد بنا دیے جو خدا کی اجازت سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا ہم اسے آتش جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے محرابیں، تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ دانے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا
तो हमने उन पर बड़े जोरों का सैलाब भेज दिया और उनके दोनों बागात को ऐसे दो बागात में तब्दील कर दिया जिनके फल बेमजा थे और उनमें झाव के दरख्त और कुछ बेरियां भी थी। ये हमने उनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसको सजा देते हैं। और जब हमने इनके और इन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकतें रखी हैं कुछ नुमाया बस्तियां करार दी और इनके दरमियान सैर को मुअय्यन कर दिया कि अब दिनों रात जब चाहो सफर करो, महफूज रहोगे, तो इन्होंने इस पर यह कहा कि परवरदिगार हमारे सफर दूर दराज बना दे, और इस तरह अपने नफ्स पर जुल्म किया तो हमने इन्हें कहानी बनाकर छोड़ दिया और इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया कि यकीनन इसमें सब्र और शुक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। और इन पर इब्लीस ने अपने गुमान को सच्चा कर दिखाया तो मोमिनीन के एक ग्रोह को छोड़कर सब ने इसका इत्तेबा कर लिया। और शैतान को इन पर इख्तियार हासिल ना होता, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन आखिरत पर ईमान रखता है और कौन इसकी तरफ से शक में मुब्तला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार हर शय का निगरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम लोग उन्हें पुकारो जिनका अल्लाह को छोड़कर तुम्हें ख्याल था, तो देखोगे कि ये आसमान और जमीन में एक जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते हैं, और ना उनका आसमान और जमीन में कोई हिस्सा है, और ना उनमें से कोई इन लोगों का पुष्ट पना है। उसके यहाँ किसी की सिफारिश भी काम आने वाली नहीं है मगर वो जिसको वो खुद इजाजत दे दे। यहाँ तक कि जब इनके दिलों की हैबत दूर कर दी जाएगी तो पूछेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या कहा है, तो वो जवाब देंगे कि जो कुछ कहा है हक कहा है और वो बुलंद बाला और बुजुर्ग बरतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी कौन देता है, और फिर बताइए कि अल्लाह, और कहिए कि हम या तुम हिदायत पर हैं या खुली हुई गुमराही में हैं। इन्हें बताइए कि हम जो खता करेंगे इसके बारे में तुमसे सवाल ना किया जाएगा, और तुम जो कुछ करोगे इसके बारे में हमसे सवाल ना होगा। कहिए कि एक दिन खुदा हम सबको जमा करेगा और फिर हमारे दरमियान हक के साथ फैसला करेगा, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला और जानने वाला है। इनसे कहिए कि जरा इन शुरका को दिखलाओ जिनको खुदा से मिला दिया है। ये हरगिज नहीं दिखा सकेंगे, बल्कि खुदा सिर्फ खुदाए अजीज व हकीम है। और पैगंबर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए सिर्फ बशीर व नजीर बनाकर भेजा है। ये और बात है कि अक्सर लोग इस हकीकत से बाखबर नहीं हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा क़यामत कब पूरा होगा। कह दीजिए कि तुम्हारे लिए एक दिन का वादा मुकर्रर है जिससे एक साथ पीछे हट सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो। और कुफ्फार ये कहते हैं कि हम ना इस कुरान पर ईमान लाएंगे और ना इससे पहले वाली किताबों पर। तो काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जब इन जालिमों को परवरदिगार के हुजूर खड़ा किया जाएगा और हर एक बात को दूसरे की तरफ पलटाएगा, और जिन लोगों को कमजोर समझ लिया गया है वो ऊंचे बन जाने वालों से कहेंगे कि अगर तुम दरमियान में ना आ गए होते तो हम साहिब ईमान हो गए होते। तो बड़े लोग कमजोर लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें हिदायत के आने के बाद इसके कबूल करने से रोका था? हरगिज नहीं, तुम खुद मुजरिम हो। और कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे कि ये तुम्हारी दिन रात की मक्कारी का असर है, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि खुदा का इनकार करें और इसके मिसल करार दें। और अजाब देखने के बाद ये लोग अपने दिल ही दिल में शर्मिंदा भी होंगे और हम कुफ्र इख्तियार करने वालों की गर्दन में तौख भी डाल देंगे। क्या इनको इसके अलावा कोई बदला दिया जाएगा जो अमाल ये करते रहे हैं? और हमने किसी बस्ती में कोई डराने वाला नहीं भेजा मगर ये कि इसके बड़े लोगों ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे पैगाम का इनकार करने वाले हैं, और ये भी कह दिया कि हम अम्बाल और औलाद के एतबार से तुमसे बेहतर हैं और हम पर अजाब होने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार जिसके रिस्क में चाहता है कमी या ज्यादती कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और तुम्हारे अम्बाल और औलाद में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हमारी बारगाह में करीब बना सके, अलावा इनके जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए, तो इनके लिए इनके अमाल का दोहरा बदला दिया जाएगा और वो झरूकों में अमन व अमान के साथ बैठे होंगे। और जो लोग हमारी निशानियों के मुकाबले में दौड़ धूप कर रहे हैं वो जहन्नुम के अजाब में झोंक दिए जाएंगे। बेशक हमारा परवरदिगार अपने बंदों में जिसके रिस्क में चाहता है वो सब पैदा करता है और जिसके रिस्क में चाहता है तंगी पैदा करता है, और जो कुछ उसकी राह में खर्च करोगे
وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں ہے، اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک گڑھی ہوئی داستان ہے۔ اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں عطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو، اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر تو پروردگار کے ذمہ ہے اور وہ ہر شے کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا، اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا، وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک دسترس کہاں ممکن ہے، اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے پر 2 3 اور 4 ہیں، اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انسانوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام امور کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں، اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا
تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ان کا مکر بہرحال ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑا قرار دیا، اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ایسے زیورات برآمد کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بن سکو۔ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے اور سب اپنے مقرر وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے، اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے۔ تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے، اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور سب کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے، جب ان کے پاس مرسلین، معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے، اور بعض بالکل سیاہ رنگ تھے، اور انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں
اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں، اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہٰذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے۔ وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अज्र की बशारत दे दे। बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और इनके गुज़िश्ता आमाल और इनके आसार को लिखते जाते हैं, और हमने हर शय को एक रोशन इमाम में जमा कर दिया है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप इनसे बतौर मिसाल उस करिया वालों का तस्करा करें जिनके पास हमारे रसूल आए, इस तरह कि हमने 2 रसूलों को भेजा तो उन लोगों ने झुठला दिया, तो हमने इनकी मदद को तीसरा रसूल भी भेजा और सब ने मिलकर ऐलान किया कि हम सब तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम सब हमारे ही जैसे बशर हो और रहमान ने किसी शय को नाजिल नहीं किया है, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। इन्होंने जवाब दिया कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है। उन लोगों ने कहा कि हमें तुम मनहूस मालूम होते हो, अगर अपनी बातों से बाज ना आओगे तो हम संसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। इन लोगों ने जवाब दिया कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या ये याद दहानी कोई नहुसत है? हकीकत ये है कि तुम ज्यादती करने वाले लोग हो। और शहर के एक सिरे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और इसने कहा कि कौम वालों, मुरसलीन का इत्तिबा करो, इनका इत्तिबा करो जो तुमसे किसी तरह की उजरत का सवाल नहीं करते हैं और हिदायत याफ्ता है। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और तुम सब उसी की बारगाह में पलटाए जाओगे। क्या मैं उसके अलावा दूसरे खुदा इख्तियार कर लूं? जबकि वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी की सिफारिश काम आने वाली नहीं है और ना कोई बचा सकता है। मैं तो उस वक्त खुली हुई गुमराही में हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, लिहाजा तुम मेरी बात सुनो। नतीजे में इस बंदे से कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, तो इसने कहा कि ए काश मेरी कौम को भी मालूम होता कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह बख्श दिया है और मुझे बाइज्जत लोगों में करार दिया है।